بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اور پیارے چچا حضرت حمزہ بن ابو المطلب کو کس نے اور کیوں شہید کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کس کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اس نے وہ کلیجہ کیوں چبانے کی کوشش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی عورت بھلا کون تھی؟ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کی حالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی تو کیا قسم کھائی، اور آپ کی قبر انور کہاں پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ ہم جانیں گے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کیا 70 مرتبہ ادا کی گئی۔ اسی طرح کی اسلامک معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ 17 شوال سال 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کی قیادت کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کی تعداد صرف 700 تھی، جبکہ ابو سفیان کفار کے لشکر کی سربراہی کر رہا تھا، اور ان کے لشکر کی تعداد مسلمانوں سے اس بار بھی زیادہ تھی۔ ان کے لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 50 صحابہ جو کہ تیر انداز تھے ان کو ایک پہاڑی جس کا نام جبل تھا اس پر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اس پہاڑی پر ہی رہیں، چاہے جو ہو جائے، وہ لوگ وہاں سے بالکل بھی نہ ہٹیں۔ وہ 50 کے 50 صحابہ ہر حال وہیں پر مقرر رہے۔ جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ جب کفار کے بڑے بڑے سردار قتل ہونے لگے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی اور وہ ڈر کے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس پہاڑی پر موجود تیر انداز سمجھے چونکہ میں کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، لہٰذا اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے۔ انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی سوائے چند ایک صحابہ کے، اور میدانی جنگ میں آ کر وہ لوگ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ جب کفار نے پہاڑی کو خالی دیکھا تو گھڑ سواروں کے دستوں نے پہاڑی سے ان مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ کفار کے اس دستے کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ گھڑ سواروں کے یکدم حملے سے مسلمان بوکھلا گئے اور وہ واپس ان پر حملہ نہ کر پائے۔ اپنے گھڑ سواروں کو دیکھ کر کفار کی پیدل لشکر بھی وہاں پر واپس پلٹا، یوں پورے میدان جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور وہ دیگر مسلمانوں کی طرح بالکل بھی نہ بوکھلائے تھے۔ وہ جس جانب بھی لپکتے دشمنوں کی لاشیں گراتے جاتے۔ ان کا انداز جنگ یہ تھا کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور وہ ہمہ وقت دونوں تلواروں سے کفار کو کاٹتے اور گراتے جا رہے تھے۔ جو شخص بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہوتا، آپ اس کو جہنم واصل کر دیتے۔ عمار کا بیٹا جو کہ بہت بہادر تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکار کے کہا، اے عمار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر تو آؤ تاکہ دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ یہ سن کر وہ بھی غضبناک ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھا۔ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے۔ اللہ کے فضل سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عیار پر ایسا یکمشت حملہ کیا کہ وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قریش کے بہت ہی اعلیٰ خاندان کے سرداروں کا قتل ہوا تھا۔ مکہ سے روانگی کے وقت زبیر بن موتم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم جنگ میں حمزہ بن ابو المطلب کا قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ زبیر بن موتم کا چچا جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے دیگر سرداروں نے بھی انعام میں مال و دولت کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے بھی وحشی کے ذمے یہ کام لگایا۔
ہندا بھی اس جنگ کے موقع پر مکہ سے مدینہ آئی تھی اور جب بھی وحشی اس کو نظر آتا وہ اس کو پہلے سے زیادہ جوش دلاتی بھڑکاتی اور کہتی، اے وحشی ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے بارے میں جانتا تھا۔ مزید میدان جنگ میں ان کا جوش و جذبہ دیکھ کر وہ یہ بالکل ہمت نہ کر سکا کہ حضرت حمزہ کو لڑائی کے لیے للکار سکے، اسی لیے اس نے بڑی مکاری سے اپنا وہ فن استعمال کیا جس میں وہ دور سے نشانہ باندھ کر خنجر یا نیزہ دور نشانے پر پھینکتا تھا اور بہت کم ہی ایسا ہوتا کہ اس کا نشانہ چوک پاتا۔ اسی لیے وہ بہت پر اعتماد تھا، کیونکہ ایک تو اس کا نشانہ اچھا تھا اور دوسرا یہ بات جانتا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں زرہ نہیں پہنتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام باتوں سے بے خبر جنگ کے میدان میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ دشمنان اسلام کا خاتمہ کر رہے تھے۔ اچانک لڑتے لڑتے ان کا پاؤں پھسلا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگے تو وحشی نے پتھر کی اوٹ سے ایک نیزہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب پھینکا جو ان کی ناف کے نچلے حصے میں لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اسی دوران انہوں نے اپنے قاتل وحشی کو بھی دیکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کی اور کھڑے ہو گئے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنے لگے، مگر چونکہ وہ بہت بری طرح زخمی ہو چکے تھے، اس بار گرے تو جام شہادت نوش فرمائی۔ یوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا نے جنگ کے احد کے میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کفار کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور انہوں نے بے شمار خوشیاں منائیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے ان کا ناک کان کاٹ کر الگ کر دیا، پیٹ مبارک کو بھی چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا، جگر کے ٹکڑے منہ میں ڈال کر چبانے کی کوشش کی مگر اللہ کے حکم سے وہ اسے نگل نہ پائی۔ ناک کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھومنے لگی اور کہنے لگی، ہم نے تم سے اپنا بدلہ لے لیا، ہمارا یوم بدر کا بدلہ پورا ہوا۔ ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ، بیٹے، چچا کی موت سے چین نہ آتا تھا، آج میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اور میں نے اپنی قسم آج پوری کر لی۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے، تم نے میرے دکھوں کا مداوا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے مجھ پر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں گی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان جنگ میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ صحابہ کرام بھی حضرت حمزہ کی شہادت پر رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فکن ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رشتہ داروں سے اچھے سے پیش آتے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے میری پھوپھی حضرت صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان جنگ میں چھوڑ دیتا تاکہ درندے اور پرندے ان کو کھا جائیں اور قیامت کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیٹ سے اٹھائے جائیں۔ خدا کی قسم، آپ کے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کی لاشوں کے ایسے ہی ٹکڑے کروں گا۔ غم و رنج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قسم کھائی، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر ایک وحی نازل فرمائی۔ سورۃ نحل آیت نمبر 126 میں ہے کہ اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی صبر اچھا ہے۔ تم صبر کرو کیونکہ تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کا شان نزول اسی واقعے کو فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وحی کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاش کے ٹکڑے کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔
ابو میں رواج تھا کہ جب انہوں نے کسی سے بدلہ لینا ہوتا تھا تو وہ اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسم کو ناجائز قرار دیا، یہاں تک فرمایا کہ پاگل کتے کو بھی ایسے ٹکڑوں میں نہ مارو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین تھے، مگر اللہ کی طرف سے آپ کے دل کا بوجھ اللہ نے ایسے کم کیا کہ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، حمزہ بن عبد المطلب کو ساتوں آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ اور اسد الرسول لکھ دیا گیا ہے۔ اسد اللہ کا مطلب ہے اللہ کا شیر اور اسد الرسول کا مطلب ہے رسول کا شیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سے مدینے سے احد کے مقام کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب اللہ کے رسول کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے اپنی پھپھو کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی والدہ محترمہ کو میدان جنگ سے دور ہی رکھیں اور وہ حتی الممکن کوشش کریں کہ انہیں گھر واپس لے جائیں، کیونکہ اگر انہوں نے اپنے پیارے بھائی کی لاش کی یہ حالت دیکھی تو وہ برداشت نہ کر پائیں گی۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس بھیجنا چاہا تو انہوں نے کہا، میں اپنے بھائی کی پوری خبر رکھتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ میرے بھائی نے اللہ کی راہ میں عظیم قربانی دی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، نہ میں بین کروں گی نہ میں اپنا گریباں چاک کروں گی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ میدان جنگ میں آ جائیں۔ جب وہ میدان جنگ میں پہنچیں اور اپنے پیارے بھائی کے جسم کے ٹکڑے زمین پر پھیلے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں ہو گیا، مگر انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد زبان سے ادا ہوتا رہا۔ پھر وہ دعا گو ہوئی، اے رب العالمین، یہ قربانی آپ کی راہ میں دی گئی ہے، اس کو قبول فرما۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر واپس مدینہ لوٹ گئیں۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے تمام ٹکڑوں کو اکٹھا کیا گیا اور کفن میں رکھ دیا گیا، اور کفن کی 2 چادریں بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی کہ میرے بھائی کو ان چادروں میں دفنانا، مگر وہاں پر ایک انصاری صحابی بھی شہید تھے جن کے کپڑے بہت معمولی تھے، تو انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو اور ایک چادر میں ان انصاری صحابی کو کفن دے دیا۔ ایک روایت کے مطابق تمام شہداء کا نماز جنازہ ایک ہی بار ادا کیا گیا، جبکہ ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ ادا کیا، پھر باری باری تمام شہداء صحابی کو لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھ دیا جاتا۔ ہر نماز جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امامت میں خود ادا کرواتے۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ 70 مرتبہ ادا کیا گیا۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ دفن کیے گئے۔ آج بھی احد کے دامن میں غزوہ احد کے شہداء کی قبریں موجود ہیں، جہاں پر عازمین حج و عمرہ لاکھوں کی تعداد میں آ کر ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی اونچے درجات پر فائز کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی رشک بھری موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔